یہ پوری جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے پردہ فرمانے کا لفظ یا وصال کر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہر ایک کی وفات ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی، مگر احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، مگر چونکہ برزخ کی زندگی ہے، یہ کھانے پینے کی زندگی ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لہٰذا اس زندگی کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ کی موت یہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے جس کی تلافی ہو نہیں سکتی، مگر جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی امت کو اپنے ایمان اور ثبات قدمے جیسے سنبھالا، ویسے ہی ہم سب کو سنبھالنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چیز یہ معلوم ہوتی ہے، دنیا میں یہ موت جو ہے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑی، داؤد کو بھی نہیں چھوڑی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے توبہ استغفار بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے سے پہلے استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام بڑے گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اللہ بولتا ہے اس سے بھی جو ہے کیا ہے توبہ کر لو۔ لہذا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں بندے کو بھی ہمیشہ دنیا سے جانے سے پہلے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر کیوں خوش ہو گئے؟ حضرت عمر کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور جو ہے جیت کی جو ہے خوشخبری آئی، اسی لیے جو ہے کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ اور ہماری طرح صحابہ کرام علم سیکھنے میں شرماتے نہ تھے۔ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر ہیں، وہاں ممبر پر ہیں، ایک مرتبہ کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بڑے بڑے بدری صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بدری صحابہ بولے تو ان کی عمریں 50 اور 60 سال کے درمیان میں ہوں گی۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ ان صحابہ کے درمیان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا۔ ابن عباس کون؟ شاید اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ان کی عمر 13 سال ہے، 2.5 سالہ خلافت ابو بکر ملا تو 15.5 سال ہوئے، سمجھیے نا 16 سے 20 کی عمر رہی ہوگی، نوجوان تھے رنگے۔ 50 پا 5 60 سال کی عمر کہاں اور 15 اور 20 سال کی عمر کہاں؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ آج بعد نماز عشاء خصوصی درس کے لیے فضیلت الشیخ عبدالصبور صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، استاذ جامعہ دارالسلام عمر آباد تمل ناڈو، آپ ہمارے مابین تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ مسجد امین عالم الدین میں جب بھی ایسے علماء ہمیں میسر ہوتے ہیں تو ہم ایسے علماء سے ہم بھرپور استفادہ کی ہم تمنا رکھتے ہیں۔ مبارکباد ہیں ذمہ داران مسجد امین عالم الدین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں فضیلت الشیخ کو میں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ الفاظ کی مٹھاس کا رس آپ میں ہے، الفاظ کی مٹھاس کا رس آپ میں ہے، علم و حکمت کی خاص خوشبو آپ میں ہے۔ میں شیخ سے ملتمس ہوں کہ آپ کا جو عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دکھ بھرا تذکرہ، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. مولانا عبد الرحیم مکی صاحب حفظہ اللہ، مسجد کے ذمہ داران اور معزز حضرات و خواتین، ربیع الاول آتے ہی ہمارے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا ربیع الاول میں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کے میں اس بارے میں دو فتوے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کو خاص طور پر بیان کرنا کیسا ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ ماہ ربیع الاول میں سیرت کا خاص طور پر تذکرہ کرتے ہیں تو بدعتیوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اب دوسرا جواب ہے صالح فوزان حفظہ اللہ کا، ان سے پوچھا گیا 12 ربیع الاول کا دن ہے، لوگ بولتے ہیں کہ سیرت پڑھ کے سناؤ، تو شیخ نے روک دیا، نہیں کیا کر دو، مت کرو۔ اب ہمارے الحمدللہ مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جس چیز پر ہماری مسجد میں بولا جاتا ہے وہ توحید کا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع کیا ہے؟ اتباع رسول۔ اسی لیے بولتے اہل حدیث کے دو رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو توحید اور اتباع سنت یہ بہت اہم ہے۔ ابھی خطبہ جمعہ میں نے وہ چیز ذکر کی تھی، آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک عالم دین تھے امام احمد رحمہ اللہ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا تو میں دیکھتا ہوں امام احمد ایک کونے میں خاموش بیٹھے ہیں، اور خاموش بیٹھنا بھی عبادت ہے، انسان کچھ بھی گفتگو نہ کرے۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑے دیر کے بعد امام احمد رحمہ اللہ نے ایک دعا مانگی، وہ دعا ہم سب کو بھی مانگنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم امیتنی علی التوحید والسنہ، اے اللہ تو مجھے توحید اور سنت پر موت دے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ مانگیں گے؟ ہاں، توحید پر موت، سنت پر موت بہت بڑی موت ہے۔ بلکہ سیر و اعلام النبلاء میں امام احمد سے خود علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں من مات علی السنت والتوحید فقد مات علی الخیر کلہ، جو بندہ توحید پر مرا، سنت پر مرا، سمجھتا ہوں اس کی موت جو ہے قابل رشک ہے، اس کی موت جو ہے خیر پر ہوئی ہے۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے جتنے لوگ یہاں جمع ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پوری زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی نبی کی چھوٹی بڑی سنت کو اپنانے اور ہر طرح کی بدعت سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، ایک 25 منٹ آپ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں بھی رہوں آپ بھی رہوں، یہ ہے ویسا موضوع، لیکن ویسا میں ماحول نہیں بناؤں گا۔ آپ کو ایک موٹے انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں اس بارے میں جو صحیح باتیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کی نبی کی وفات کا جو مسئلہ ہے، یہ ہمارے اہل السنہ والجماعہ کے پاس متفق علیہ مسئلہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح اس دنیا سے کیا ہو گئے؟ وفات پا گئے۔ لیکن ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے قائل ہی نہیں ہیں، اور جب اللہ کی نبی کی موت کی بات آتی ہے تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ الفاظ میں خود بدعت ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، نہیں بولنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ بھی دیکھتے ہیں آپ، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو بولتے ہیں فلاں کا وصال ہو گیا۔ یہ وصال کا لفظ بھی صوفیوں کا لفظ ہے۔ کیلنڈروں میں دیکھیں آپ، وصال مصدر ہے، بولتے ہیں صوفیہ موت جو ہے ایک آدمی کو محبوب سے ملانے کا ایک جو ہے بہانہ ہے، لہٰذا انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یہ پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو میت کہتا ہے، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ان کو بھی مرنا ہے۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے اللہ کی نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی، جیسے آپ کو مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آیت جانتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک
ذو الجلال والاکرام۔ مثایت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ زندہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے، ہر انسان کو فنا ہونا ہے۔ یہ بات بھی اللہ نے کئی جگہ بیان فرمائی، کہا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کتنے سال زندہ رہے؟ 60 پر 3 سال، 40 سال آپ کی جو ہے وہ زندگی جو گزری، 30 سال کی غیر نبی کی، اور اللہ کی نبی مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے، اور مدینہ میں 10، پورا ملا کا کتنا ہوا؟ 23۔ تو آپ کی نبوت کی 23 سال زندگی ہے، 60 پر 3 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اب یہ قرآن میں آپ کی وفات کے بارے میں اشارہ بھی ہے، دیکھو کیسے اشارہ ہے۔ یہ سورۃ النصر ہے، میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ قرآن سمجھنے کا انداز دیکھو کیسا ہے۔ یہ سورت اتری تو ابو بکر رونے لگے، یہ سورت اتری تو حضرت جو ہے عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ دونوں کے قرآن فہمی میں کیا مزاج ہے دیکھو۔ مولانا حفیظ الرحمن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قرآن کو سمجھنے کے لیے صدیقی مزاج چاہیے۔ جب یہ سورت اتری نا اذا جاء نصر اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ کیا سمجھ میں آیا ان کو؟ یہ سمجھ میں آیا یہ سورت ابو بکر کے جو دوست ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، کامیابی آ گئی، لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ دیکھو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے سے پہلے استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام بڑے گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اللہ بولتا ہے اس سے بھی جو ہے کیا ہے؟ توبہ کر لو۔ لہذا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں بندے کو بھی ہمیشہ دنیا سے جانے سے پہلے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر کیوں خوش ہو گئے؟ حضرت عمر کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور جو ہے جیت کی جو ہے خوشخبری آئے لے، اس لیے جو ہے کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ اور ہماری طرح صحابہ کرام علم سیکھنے میں شرماتے نہ تھے۔ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر ہیں، وہاں ممبر پر ہیں، ایک مرتبہ کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بڑے بڑے بدری صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بڑے بڑے بدری صحابہ بولے تو ان کی عمریں 50 اور 60 سال کے درمیان میں ہوں گی۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ ان صحابہ کے درمیان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا۔ ابن عباس کون؟ شاید اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ان کی عمر 13 سال ہے، 2.5 سالہ خلافت ابو بکر ملا تو 15.5 سال ہوئے، سمجھیے نا 16 سے 20 کی عمر رہی ہوگی، نوجوان تھے رنگے۔ 50 پا 5 60 سال کی عمر کہاں، اور 15 اور 20 سال کی عمر کہاں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدری صحابہ سے پوچھا، اے بدری صحابہ تم بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ کا معنی کیا ہے؟ لوگ بولے اللہ کی طرف سے کامیابی مدد آتی، اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے، مگر انہی میں بیٹھے ہوئے 15 یا 20 سال کے نوجوان خاموش بیٹھے ہیں۔ دیکھو کیا بولتے ہیں؟ بڑا آدمی بات کیا تو چھوٹے خاموش رہنا۔ یہاں وہ بات ملتی ہے موسیٰ کے واقعے میں، موسیٰ و ہارون دونوں مل کر فرعون کے دربار میں گئے۔ آپ پورے قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے بتاؤ، ہارون کہیں بھی منہ نہیں کھول رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ بڑے بھائی بات کر رہے ہیں۔ تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس خاموش ہیں، تو کہنے لگے اے بھتیجے تم کیا جانتے ہو اس صورت کے بارے میں اذا جاء نصر اللہ؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ یہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن تھے، حبر الامہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ بزرگ بدری صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر کہا عمر سے، ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت اللہ کے نبی کے انتقال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دیکھو وقت کے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کہتے ہیں اے بھتیجے تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ صورت اللہ کے رسول کی وفات کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ بات میں نے تم سے سنی ہے، اب تک یہ بات کو میں نہیں جانتا تھا۔ بہرحال کئی قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا اعلان کیا گیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ مگر ایک حدیث آتی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں،
وہ زندہ کیسے ہیں؟ کھاتے پیتے زندہ نہیں، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ اب یہ بدعتیوں کو، بریلویوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر میں زندہ یا حیات النبی ہیں، فلاں فلاں کی چیز آتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر میں ہیں، مگر جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیسے زندہ ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء نماز بھی پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں، جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں آ رہے تھے تو آپ نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو دلائل میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کب ہوئے، چاہے شاید سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز کیسے ہوا؟ شاید سب سے پہلے درد سر آیا تھا، حضرت عائشہ کو بھی آیا اور اللہ کے نبی کو بھی آیا۔ دونوں نے کہا دیکھو مجھے بہت سر میں درد ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی عائشہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے دیکھو ہمارے پاس کیا ہوتا، اگر شوہر بیوی آپس میں موت کے بارے میں گفتگو کرے تو بولے تو یہ گفتگو کرو گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ کیسے گفتگو کرتی ہیں دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے اے عائشہ اگر تم میرے سے پہلے مر جاؤ گی میں تم کو نہلاؤں گا، کفن دوں گا، تمہارے نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ کون بولتے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ بولتے یا رسول اللہ اگر آپ میرے سے پہلے مر گئے تو میں آپ کو بھی نہلاؤں گی، کفن بھی پہناؤں گی۔ اس طرح کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ درد سر جو آیا وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آخری حالت زندگی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے کتاب کا نام بولتا ہوں، ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ہماری جماعت کے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی زندگی کے آخری لمحات۔ اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے نا، ایسی اردو میں ماشاءاللہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وفات ہوئی تو کہتے ہیں مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کرنے لگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اس بیماری میں آپ کا کیا حال تھا تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں، وقت بھی بہت کم ہے میرے پاس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو سب سے پہلے حضرت سودا کی باری تھی۔ سودا نے کہا عائشہ اللہ کے نبی عائشہ کے کمرے میں رہنا چاہتے ہیں تو میں اپنی باری تمہیں دے دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری لمحات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے کیا ہے روم میں گزارنے لگے، انہی کے باری میں گزارنے لگے۔ ہوتا کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری شروع ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بلایا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی بلایا تھا۔ کان میں ایک بات بولے ہنس پڑی اور ایک بات بولے رو پڑی۔ حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا وہ فاطمہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں ایک بات کہی تم ہنس پڑی اور ایک بات بولے تم رو پڑی، کیا بات تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے فاطمہ میرے گھر میں سب سے پہلے میرے سے جنت میں ملاقات کرنے والی تم ہو۔ جب یہ بات سنی تو مجھے اعزاز میں خوشی ہو گئی مجھے، لیکن جب میرے کان میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے ابا جان اسی بیماری میں دنیا سے چلے جانے والے ہیں، جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے جو ہے غم آ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بیٹی جو عائشہ تھی نا آپ کی بیوی، کہا بولو عائشہ جا کے بولو عائشہ تمہارے والد کو نماز پڑھاؤ۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسے تھے وہ مکے میں بھی اپنے گھر کی آنگن میں نماز پڑھ کر قرآن رو لیتے، کفار مکہ کی عورتیں ان کو دیکھ کر رو لیتی تھی، کفر پر رہ کر بھی یہ حال تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ ابو بکر سے بولو نماز پڑھاؤ، تو ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا دیکھو ابو بکر تو ایسے ہیں جب وہ محراب میں کھڑے ہوتے ہیں نماز پر تو اپنے رونے پر قابو نہیں پاتے۔ ویسے ہی روایتوں میں آتا ہے شاید 15 سے 17 نمازیں پڑھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور وہی چیز جو ہے بعد میں ان کے خلیفہ بننے کا جو ہے ذریعہ بھی بنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں، امت کو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں، اور اس حالت میں بھی الحمدللہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کو کیا ہے با جماعت نماز پڑھنے کی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حرص ہے۔ ہمارا حل کیا ہوتا ہے رتی سر میں درد آیا نماز چھوڑ ڈالے،
ہمارے پاس 2 وقت میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، ایک تو شادی میں، دوسرا میت میں. لوگ شادی میں نماز نہیں پڑھتے، اور جو دیکھتے ہیں میت ہو گئی تو بھی لوگ کیا نماز نہیں پڑھتے، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، پردہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں چلو مجھے جو ہے اپنے ایسا کندھوں کے بل لے چلو. شاید 2 صحابہ تھے جو حالت بیماری میں آپ کو اٹھاتے ہیں، وہ لے کر چلے جاتے ہیں. وہ لے کر جاتے ہیں تو اس وقت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آتے ہوئے دیکھا تو ابو بکر پیچھے ہٹ گئے. آپ نے فرمایا بس وہیں کھڑو وہیں کھڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی. تو یہ شاید باجماعت نماز پڑھنے کی جو خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی وہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. اور دیکھو آخرت کی تیاری اللہ کے نبی کیسے کرتے ہیں. دنیا میں جا رہے ہیں تو کچھ اشارت بھی آپ نے دی ہے. مثال کے طور پر وفات سے پہلے آپ بقی میں جو دفن کیے ہوئے صحابہ کے پاس جا کر ان کو سلام کرتے ہیں، بولتے ہیں انشاءاللہ میں تم سے آ کر ملوں گا. وہی ملاقات تھی. جا کر واپس آ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد شروع ہوا. اور آپ کے وفات کے اشارات میں ایک اشارہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے نا، تقریباً 8 سال کے بعد جا کے ان کو سلام کر رہے ہیں، بول رہے ہیں دیکھو السلام علیکم، یا جا کے سلام کر رہے ہیں. اسی لیے مدینے میں جب انسان جاتا نا کہاں کہاں جا سکتا ہے، مسجد نبوی، مسجد قباء اور اشتخاذ شہداء احد کے پاس جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جو ہے ان کو جو ہے سلام کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آتے ہیں تقریباً 8 سال بعد. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارات میں یہ اشارہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 2 اختیار دیا ہے. ایک اختیار یہ دیا ہے کہ دنیا میں رہے، اور ایک اختیار یہ ہے کہ اللہ کے پاس چلے جائے. اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے. اور اس واقعے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید بھی کیا رکھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت بھی ہونا چاہیے. صحیح حدیث آتی بخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارات میں ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے پٹی باندھ کر ممبر پر بیٹھے ہیں، لوگوں سے بولتے لوگوں وہ دن آنے سے پہلے جس کسی پر میں نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ میرے سے لے لو. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ظلم کا صادر ہونا یا کسی کی حق تلفی کرنا آپ نہیں کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو دیکھو چونکہ قیامت کے دن اللہ کا حق تو اللہ معاف کر سکتا ہے مگر بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے. اسی لیے بولتے ہیں وہ درہم و دینار بھی اس وقت کام نہیں آئے گا، لہٰذا وہ آنے سے پہلے میرے سے مکمل طور پر بدلہ لے لو. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اشارات تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں، عائشہ کی باری میں، عائشہ کے گود میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے. اور اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے 2 باتوں کی وصیت فرمائی. کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز نماز. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول بول رہے ہیں نماز نماز، بولا تو نبی کا منہ سوکھ جا رہا ہے، پھر بھی بول رہے ہیں لوگو نماز نماز، ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے مطلب علامتوں میں سے جو علامت ذکر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جو نماز پڑھائے اس نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی تلاوت کی ہے. اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کی علامتیں شروع ہو چکی تھیں. اب آخری لمحہ کیسے ہوا؟ عائشہ کہتی ہیں میرے کمرے میں، میری باری میں، میرے گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے جس سنت پر عمل کیا تھا وہ مسواک کی سنت تھی. کیا ہے؟ عائشہ کے گود میں جو ہے نبی کا مبارک سر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے فرماتے عائشہ دیکھو میں جب اچھا تھا نا سورہ فلق بھی سورہ ناز بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا تھا. میں دیکھو اذکار کی پابندی کیسی ہے، میں دم کر لیتا تھا، اب مجھے نہیں ہو رہا ہے، ذرا تم پڑھ کر مجھے میرے اوپر دم کرو. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑھ کر پھونکتی اور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے پھیرا کرتی تھی. ایک بات کی غلطی ہم اپنے لوگوں میں دیکھتے ہیں، بعض لوگوں دیکھتے ہیں نماز کے اذکار کے بعد ایسا کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے جو عمل جس کیفیت سے ویسے ہی کرنا چاہیے.
نماز کے بعد پھیرنا ثابت نہیں ہے. یہ پھیرنا کب ہے؟ مطلب رات میں اذکار کے وقت میں ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا سر میرے گود میں ہے، میری باری میں ہے، میرے کمرے میں ہے. میرے بھائی عبد الرحمن داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی لگن رکھی ہوئی تھی، اس میں ہاتھ ڈالتے، پانی پیتے، ایک جملہ بولتے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو میرا دوست ہے، میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میرا دوست ہے، میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں. تو عبد الرحمن ابن ابو بکر جیسے یہ داخل ہوئے تو اس وقت اللہ کی نبی نے مسواک دیکھا، اشارہ فرمایا شاید عائشہ مجھے مسواک چاہیے. اور ہوتا کیا ہے آج کل شوہر بیمار ہوا تو بیوی خدمت کرنا نہیں چاہتی آج، بلکہ میں ایسے واقعات بھی جانتا ہوں اگر شوہر کو تو بڑی بیماری آ گئی تو کیا کہتے ہیں عورتیں جو ہے صبر بھی نہیں کرتی. ایوب علیہ السلام کی بیوی کی طرح 18 سال تک صبر کری عورت ہو، لیکن کیا کھلا لے کے چل جاتی ہیں آج کی عورتیں، صبر بھی نہیں اور ان کے اندر قوت برداشت بھی نہیں ہے. دیکھو یہ بیوی کے ساتھ دے رہی ہے. حضرت عائشہ نے عبد الرحمن کے پاس سے مسواک لیا، مسواک کو لے کر اپنے منہ میں نرم کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ مسواک کرنے لگے. بولتے ہیں اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت پر عمل کیا وہ مسواک کی سنت ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں مسواک کی سنت کی ہمارے پاس بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں خواتین بھی ہوں گی شاید اپنی زندگی میں کبھی مسواک پر عمل کرے کیا تو شاید ہمیں یاد نہیں آتا. تو لہٰذا آپ لوگ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد ہر ایک آدمی کو مسواک کرنے کی عادت ہونا چاہیے. کب کب مسواک کرنا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ایک تو وضو کرتے وقت، دوسرا کیا ہے نماز کو کھڑے ہوتے وقت مسواک کرنا ہے. عرب وغیرہ کی ویڈیو دیکھو آپ، جب اقامت ہوتی تو امام حرم اتنا چھوٹا مسواک ہو کے آہستہ لگڑ کے جیب میں رکھ لیتے ہیں. ہم لوگ مسواک کا مطلب کیا سمجھتے بولا تو اٹھا کو ایسا جہاد کرنا دانتوں سے خونی چل جانا، ویسا نہیں ہے مسواک کا مطلب. مسواک کیا ہے؟ مسواک کیا جاتا ہے تو لہٰذا وضو سے پہلے مسواک، نماز کو کھڑے ہونے سے پہلے مسواک. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آپ اپنے منہ کو پاک کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں مسجد کے بیت الخلاء میں بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، تھوکتے ہیں اور نعوذ باللہ ایسے ہی آ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا مسواک کرنے کے مقامات میں وضو سے پہلے مسواک اور اقامت سے پہلے مسواک کرنا چاہیے. اور ایک دیکھیں مسواک قرآن پڑھنے سے پہلے بھی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے طبرانی میں، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں طیبوا افواہکم بالسواک فإنہا تلق القرآن. لوگو اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے پاک کرو، اس لیے کہ کیا ہے تمہارا مسواک کیا کرتا، تمہارا منہ کو پاک کرتا ہے. اب مثال کے طور پر کہیں بڑی جگہ انٹرویو گئے تو آپ کیا کرتے ہیں فریش چاکلیٹ دوسرا لگ جاتے ہیں، منہ سے بدبو آئی تو کہیں ریجیکٹ کرتے رہے تو بس. یہ دنیا میں ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں. لہٰذا قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے. اور ایک دیکھو مسواک کرنے کے مقامات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کرنا. آپ پوچھیں گے گھر میں داخل تو مسواک کیوں کرنا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے گھر میں تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے. گھر میں داخل ہونے کو مسواک کو کیا تعلق ہے؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا بہترین جواب دیا، اللہ جزا خیر دے. ان کو کہتے ہیں بندہ مسواک کیے بغیر داخل ہوگا تو منہ سے آنے والی بدبو کی وجہ سے شوہر بیوی کا رشتہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. اگر ہم جو ہے مسواک کر کے داخل ہوئے خوشبو آئی تو کیا ہوگا؟ شوہر بیوی میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرمائے گا. اس طرح کی بات. اور مسواک کرنے کے مقامات میں صبح اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو لگڑنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام کر. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام کو بہت دکھ ہوا. اللہ تعالیٰ تو سورہ آل عمران میں فرماتا ہے تو کیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد الرسول اللہ بھی عام رسولوں کی طرح اللہ کے پاس پہنچ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو یہ جو آیت آئی ہے نا غزوہ احد کے بدر کے سیاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اے مومنوں کی جماعت دیکھو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ دین سے پھرے نہیں بلکہ جو دین اللہ کے نبی ان کو دے کر گئے وہ دین پر الحمدللہ باقی رہے. ایسے ہی ہم کو بڑے سے بڑا واقعہ بھی پیش آئے دین پر جم کر رہنا چاہیے. اور بات یاد رکھیں
یہ موت ہوتی ہے نا بڑی مصیبت ہوتی ہے موت. اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ مائدہ میں فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی موت ایک ایسی مصیبت اور ایسا جو ہے نقصان ہے قیامت تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ تھوڑی دیر نہیں دیکھتے تو پریشانی ہوتی, یہ نبی دنیا سے چلا گیا تو کیا ہے, یہ قیامت ٹوٹ پڑی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. لیکن دیکھیں آپ, جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا مدینے میں بات مشہور ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنے کا انداز دیکھو کیسا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر آئے, اپنے گھوڑے کو باہر روکا, داخل ہوئے. کون ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے دوست ہیں, آپ کے داماد ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے دوستی تو آپ جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا تھا. تڑپ جاتے تھے دونوں. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کپڑا ہٹایا, پیشانی پر بوسہ دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی مرد ہیں محرم ہیں تو عورت مرد کو بوسہ دے سکتے, اگر باپ ہیں چاچا ہیں تو جو ہے لوگ کیا ہیں ان کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کہا آپ زندے میں بھی اچھے تھے, مرنے پر بھی مکمل طور پر اچھے ہیں. اس کے بعد باہر آئے تو عمر کو دیکھا, غم سے نڈھال ہیں, بول رہے ہیں جو آدمی یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کا سر اڑا دوں گا. ایک طرف ابو بکر کے سبات ختمی دیکھو, دوسرے طرف عمر کا یہ حال ہے. دیکھو میں کیا بولتا ہوں, مصیبت کے وقت امت کو سنبھالنے کے لیے ابو بکر کا ایمان چاہیے. ابو بکر نے کیا کیا, پوری غم میں پوری امت کو جو ہے نڈال دیکھا, پریشان ہو رہے. جیسے ابوالکلام آزاد کہتے ہیں مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی, سمجھ میں آ رہا ہے کیا کرنا. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کا حساب جانتے ہیں. ابو بکر کا جو ایمان ہے نا, قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو, ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو. سارے مومنوں کا ایمان بھی ابو بکر کے اکیلے ایمان کے مساوی نہیں ہو سکتا. ابو بکر کے اندر وہ ایمان تھا, وہ استقامت تھی, اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر چیز مقدم کرتے تھے. تو کیا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو سنبھالا. آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں محبت میں آ گیا تھا, جوش میں آ گیا تھا, لیکن حضرت عمر کی حضرت ابو بکر کی زبانی جب سنا وہ آیت مجھے سمجھ میں آئی. اور اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ باقی رہنے والی ذات ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے لہٰذا وہ جا چکے, ہم سب کو جو ہے اس پر جم کر رہنا چاہیے. ابو بکر کی تقریر نے, ان کے ایمان نے اور صبر و استقامت نے الحمدللہ امت کو سنبھالا. اب اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا کیا, آپ کو کیسے نہلانا چاہیے مسئلہ شروع ہوا. کیا عام انسان کی طرح آپ کے کپڑے نکالے جائیں؟ روایتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آواز آئی, سارے لوگ اونگ رہے تھے. اس آواز میں یہ تھا نبی کے کپڑے نہ نکالو, ایسے ہی غسل دے دو. غسل دیا گیا, اس کے بعد رکھا گیا. اب جو ہے نماز جنازہ پڑھانے کی بات آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کون پڑھائے؟ روایتوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے امامت نہیں کی. مہاجرین جاتے, انصار جاتے, بچے جاتے, وہ گھر چھوٹا تھا, وہ حضرات خواتین جاتی, نماز پڑھ کے واپس آ جاتی. پیر کو انتقال ہوا, شاید بدھ کی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی. اب تدفین عمل میں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زیادہ جو غم کا اثر پڑا وہ فاطمہ پہ تھا. جیسے ہی تدفین ہوئی, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے ہمارے دلوں کی فکر الگ تھی, مگر جیسے ہی اللہ کے نبی کو ہم نے دفن کیا ہمارے دل بدل گئے. جب حضرت انس آئے تو فاطمہ غم سے نڈھال تھیں, یہ جملہ بولے یا انس کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اے انس تمہیں کیسے دل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالو. بہرحال اللہ کے نبی کی وفات یہ پوری امت کا نقصان ہے. اور جب وفات ہو گئی نا, اس کے بعد آپ کو گود لینے والی ایک عورت کا, اس کا نام تھا ام ایمن رضی اللہ عنہا. ایک دن جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں مل کر وہ نیک عورت کے پاس جاتے ہیں. جیسے ہی جاتے ہیں تو ام ایمن جو ہے بلا مطلب رونا شروع کر دیتی ہیں. تو ابو بکر عمر پوچھتے ام ایمن روتی کیوں ہو؟ تو بولتی ہیں دیکھو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے مجھے کوئی غم نہیں ہے, مگر آسمان سے جو وحی آتی تھی نا
اس وحی میں جو خیر تھا اس خیر سے امت محروم ہو گئی، اس لیے میں روتی ہوں۔ بہرحال یہ پوری موضوع جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے پردہ فرمانے کا لفظ یا وصال کر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہر ایک کی وفات ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی، مگر احادیث کے روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، مگر چونکہ برزخ کی زندگی ہے، یہ کھانے پینے کی زندگی ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لہٰذا اس زندگی کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ کی موت یہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے جس کی تلافی ہو نہیں سکتی، مگر جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی امت کو اپنے ایمان اور ثبات قدمے جیسے سنبھالا، ویسے ہی ہم سب کو سنبھالنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کسی یہ معلوم ہوتی ہے دنیا میں یہ موت جو ہے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑی، داؤد کو بھی نہیں چھوڑی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے توبہ استغفار بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی بات پر اب اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں جو صحیح باتیں ہیں ان باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی جو دین چھوڑ کر گئے اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں جمع کر رکھے، جو سنت چھوڑ گئے اللہ تعالیٰ اس سنت پر تا قیامت ہمیں باقی رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔